اور آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا، گو کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے۔ قیصر راجہ صاحب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں۔ سائنس بہرحال یہ کہتی ہے اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے، بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے۔ یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقا ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا۔ ایک بات خوب ہے، اصول اور ضابطہ سمجھیں۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ۔ تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے۔ یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے، اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے، یعنی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک چیز نقل کیا ہے اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا۔ جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو، یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے۔ ہاں، یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا۔ آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے اور کیس کر دیا کورٹ میں، جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا۔ جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا، یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ، میں سائنس کو مانتا ہوں۔ اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا، سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بھائی حماقت کی بات ہے۔ آپ نے دو گواہ پیش کر دیے، جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے، محلے والوں سے پوچھ لیا، محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بالکل ایک شریف شرفا شہری۔ اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی، کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں۔ ہاں، اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مثال کے طور پر غفار نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا، اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا، یہ ٹکٹ ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں، دو اور دو چار کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے، پھر وہ دو گواہ کتنے ہی سچے ہوں تو ایک سائنسی فیکٹ ہے، حقیقت ہے، وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے، تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا، اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے، ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں، لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر۔ یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے دلیل نقلی سے، عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے۔ جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، ہمیں نہیں پتا یہ سب، لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے، کسی نے کہا ایسے ہوا، کسی نے کہا ایسے ہوا۔ تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی ایک رائے قائم کی، میں بھی ایسے ہوا ہو، ایک نظریہ پیش کیا اس نے، جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے، وہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں۔